السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تغضب ولک الجنہ، رواہ الطبرانی۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرت کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے یہ طبرانی کے اندر موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرت کے سامنے بیان کروں گا کہ غصہ اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو یا غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس شخص کے لیے دنیوی اور اخروی کا کیا فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر انہیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے، اور اگر غصہ کرتا ہے تو غصہ کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ناظرین، یہ جانیں کہ آج بہت سارے گھر ایسے ہیں جو صرف اور صرف اجڑے ہوئے ہیں اس بنا پہ غصہ کی وجہ سے۔ میاں اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، گھر ٹوٹا ہوا ہے، طلاقیں واقع ہو گئی ہے، تو یہی غصہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ غصہ انسان کو آیا ہے، آبے سے باہر آ گیا ہے، اور بیوی کو کیا کیا سناتے پر مجبور ہو گیا ہے، طرح طرح کی چیزیں سنا دیے، بیوی ناراض ہو گئی اور اسی طرح سے طلاق واقع ہو گئی۔ کئی ایسے رشتہ ہے، یہ غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ کئی ایسے دوست ہیں، دوست سے کٹ گئے ہیں صرف یہ غصے کی وجہ سے۔ غصہ آیا، اول فول بک دیا، بعد میں افسوس کیا کہ کیا میں نے بہت غلط کیا یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسے عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے واعظ و نصیحت نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ کہے، ایک الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم: لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ناظرین، اگر آپ غصہ کو پی جاتے ہیں، اپنے غصہ اگر آپ کو آئے اور آبے سے باہر نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے جنت ہے۔ یوں ہی نہیں ناظرین، بلکہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ ہمت ہے، وہ کسی کے اوپر جا کر کے کسی کو اس کو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن ان کے باوجود وہ انسان کیا کرتا ہے؟ غصے پہ قابو پا جاتا ہے اور ان سے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے حوروں کو پیش کریں گے اور کہیں گے تمہیں جو بھی پسند آئے اس حور کو تو چن لے، اس کو تو پسند کر لے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، اخروی فائدہ یہ ہے، انسان اگر غصہ نہیں کرتا ہے تو انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پر کئی صحابہ کرام کو یہی بات کی وصیت کیے، یہی بات کی نصیحت کیے۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسے عمل ہمیں بتا دیجئے تاکہ اس پر عمل کروں، اور وہ مختصر سی عمل ہو اور اس کو یاد بھی رکھو، اچھا سمجھ بھی لوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا تغضب، ایسا کرو، غصہ مت کرو۔ اس صحابی رسول نے کئی بار اس جملے کو دہرائے، کئی بار کہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے یہی فرمائے، آپ یہی فرماتے رہے: لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر غصہ نہیں کرتا ہے تو اس سے انسان کیا ہے؟ غصہ سے بچتا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو غصہ آ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو ناظرین، اگر کسی کو غصہ آ گیا ہے تو وہ انسان اگر کھڑے ہیں تو کیا کریں؟ وہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے سے غصہ پر قابو نہیں پا سکے، غصہ ابھی بھی غالب رہا، تو ایسا کرے وہ انسان لیٹ جائے۔ یہ پہلا نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ انسان کو جب غصہ آیا ہے تو وہ فوراً شریعت پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے پر عمل کرے، اور وہاں سے حل ڈھونڈے، یعنی وہ انسان کیا کرے؟ جا کے وضو کر لے تو اس سے بھی غصہ انسان کا ٹھنڈا ہو جائیں گے۔
اسی طرح سے اگر غصہ آ گیا ہے تو وہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دو شخص کے درمیان لڑائی اور جھگڑے ہونے لگے اور گالی اور گلوچ پہ اتر آئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، اسی طرح سے چہرے سرخ ہو گئے اور دونوں کے اندر تنازع و جھگڑے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ ہی پڑھ لے۔ تو ناظرین، آپ میں سے بھی جب غصہ آئے تو غصے پر کیا کریں؟ غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اور غصے کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، بلکہ غصے کو مغلوب ہونے دے دیں اور غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس طرح سے حالات آ جائیں، یا تو آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یا پھر وضو بنا لیں، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نسخہ بتائے ہیں، کیونکہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو غصہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اخروی کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم غصے سے بچنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وقداونا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔